ہاں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا اہل بیت النبوہ و موضع الرسالہ و مختلف الملائکہ و محبت الوحی و معدن الرحمہ و خزان العلم۔ صلوات پڑھیں محمد اور جی۔ خزان العلم، امام علی نقی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ خزان طلاب کے وزن پہ، جہال کے وزن پہ ہے خزان العلم۔ خزانہ یعنی ذخیرہ شدہ چیز کی حفاظت کرنا، ذخیرہ شدہ چیز کی حفاظت کرنا، چاہے وہ مادی ہو یا معنوی ہو، چاہے وہ مادی ہو یا معنوی ہو، اس کی حفاظت کی جائے، یہ ہے خزانہ۔ دو لفظ آپ سنیں گے، ایک خزانہ، ایک محافظ۔ کیا فرق ہے خزانے اور محافظت میں؟ کہ ایک دفعہ آپ کہیں گے کہ ائمہ علیہ السلام خدا کے رازوں کے محافظ ہیں، ایک دفعہ آپ کہیں گے کہ ائمہ علیہ السلام خدا کے خزانے ہیں۔ خزانہ ہونا، خزانے کی خوشخبری خزانے کے لحاظ سے یعنی لوگوں کا تعلق ہے، لوگوں کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ اگر آپ نے علم حاصل کرنا ہے، اگر آپ نے تعلیم اور تعلم کا سلسلہ جاری رکھنا ہے تو وہ اہل بیت کے پاس آؤ۔ لیکن محافظ وہ انسان کی خود کی حیثیت سے کہا جا رہا ہے، محافظ ہے، یہ حافظ قرآن ہے، یہ حافظ قرآن ہے۔ حافظ قرآن یہ خود کے حوالے سے، خود اس کا ظرف پاکیزہ ہے اور وہ ظرف پاکیزہ بنا کہ وہ صلاحیت آ جائے اس میں، وہ محافظ بنے۔ لیکن خزانہ دوسرے لوگوں کو خوشخبری، لوگوں کو ان کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، لوگوں کو ان کی طرف لے آنے کے لیے خزانہ کہا گیا۔ بس ذہن میں رکھیے گا، خزانہ یعنی لوگ آ کے اس خزانے کی طرف رجوع کریں۔ سمجھ آئی؟ ٹھیک۔ علم کیا ہے؟ علم چیز کی حقیقت تک پہنچنا، علم سے مراد ہے چیز کی حقیقت تک پہنچا جائے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام کو علم کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر ائمہ علیہ السلام کو علم کی کوئی ضرورت نہیں تو پھر نعوذ باللہ یعنی کہیں علم کا سلسلہ رکا تو وہ پھر علم ان کا ذاتی ہوا، اور ایسا ممکن نہیں۔ تبھی روایات میں ہے ان الامام، بے شک امام جب چاہتا ہے علم حاصل کرنا وہ علم حاصل کر لیتا ہے، یعنی امام کا علم کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اب اس جہاں میں کون ہے معلم؟ کون ہے معلم اول؟ عرفان آ کے کہتا ہے، علم عرفان کہ معلم اول خداوند عالم ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان وعلمہ البیان۔ بس معلم اول اس جہاں کا خداوند عالم۔ اور معلم ثانی کون ہے؟ محمد اور آل محمد۔ معلم ثانی اس جہاں کے خزان العلم کون ہے؟ کون ہمیں سکھائے، کون ہمیں تعلیم دے؟ محمد اور آل محمد۔ ایک نقطہ ہے جس کو غور سے سنیے گا، خزانہ حاصل کسے ہوگا؟ آیا گھر والوں کو حاصل ہوگا؟ یعنی آپ کہیں کہ سیدوں کو صرف حاصل ہو، یا غیر سادات کو بھی؟ جو جتنی تگودو کرے گا اس خزانے کو حاصل کرنے میں وہ اس تک پہنچے گا۔ بس خزانے کا تعلق صرف گھر والوں سے نہیں ہے، اگر کوئی اور تگودو کرے تو وہ بھی اس خزانے تک پہنچ سکتا۔ بس ائمہ علیہ السلام کے رازوں تک پہنچنے کے لیے محنت درکار ہے، تبھی خزانہ کہا گیا۔ محنت درکار، جتنی جو محنت کرے گا وہ اس خزانے تک پہنچے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں معلم ثانی وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَعْلَمُ إِلَّا مَا عَلَّمَنِي اللَّهُ وَقَدْ دَلَّنِي اللَّهُ عَلَيْهَا۔ اور خدا کی قسم میں جو بھی جانتا ہوں وہ معلم اول نے مجھے سکھایا ہے، اور جو بھی میرے پاس ہے اس کی رہنمائی معلم اول نے مجھے دی ہے۔ بس معلم اول سے انہیں علم حاصل ہوا، معلم اول سے انہیں علم حاصل ہوا، اور کسی سے علم حاصل نہیں ہوا۔ صلوات پڑھیں محمد اور جی۔ بس
بس خزانہ ممکن ہے کہ کبھی یہ خزانہ اہل کو ملے، گھر والے کو ملے، کبھی ممکن ہے کہ یہ خزانہ باہر والے کو ملے، جتنی تگودو ہوگی، جتنی کوشش ہوگی۔ بس کون ہیں یہ ہستیاں جن سے یہ خزانہ حاصل کرنا چاہیے؟ محمد اور آل محمد۔ بس اب سوال یہ ہے، ائمہ علیہ السلام علم کے خزانے، لوگ کیوں ان کے دشمن ہوئے؟ لوگ کیوں دشمن ہیں ان کے؟ لوگ کیوں مخالف ہوئے ان کے؟ اول جو چیز وہ اہل بیت علیہ السلام کے کلام کو، حسن کلام کو لوگوں تک نہیں پہنچایا گیا۔ اول بس ایک کوتاہی ہماری طرف سے۔ تبھی امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے کلام کے حسن کو لوگوں تک آپ پہنچاتے، لوگ ہماری ضرور پیروی کرتے، ضرور ہماری لوگ پیروی کرتے۔ بس ایک کوتاہی ہماری طرف سے، اور ایک کوتاہی سامنے والے کے ہاں، قابلیت نہیں۔ تبھی علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الناس اعداء ما جہلوا، لوگ اس چیز کے دشمن ہوتے ہیں جس کو وہ نہیں جانتے، جس سے وہ جاہل ہوں۔ بس ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو آشنا کروائیں کہ محمد اور آل محمد کون سی ہستیاں ہیں، آل محمد کو پہچانوانا کیسے ہے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے کلام کو، حسن کلام کو ان تک پہنچاؤ۔ حسن کلام اگر آپ ان کا سنیں، ایک جھلک میں بتا دیتا ہوں، بڑا ہی پیارا کلام، الامام واحد دہر ہی، امام رضا علیہ السلام فرماتے امام اکلوتا ہوتا ہے اس زمین پہ، لا یدانی ہے احد، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ امام اکلوتا ہے اس جہاں کا، یعنی یہ حجت خدا ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اسی کی وجہ سے یہ جہاں چل رہا ہے۔ بس اگر ہم لوگوں کو کلام ائمہ کا حسن دکھاتے تو ضرور لوگ ہماری پیروی کرتے۔ بس لوگ جاہل ہوئے ائمہ علیہ السلام سے، آل محمد سے جاہل ہوئے۔ جو ہی جاہل انسان ہو جائے کسی سے، اس کا دشمن بنتا ہے، اس سے نفرت کرتا ہے، اس سے دور ہوتا ہے۔ بس دوری سبب بنی دشمنی کا، جہالت سبب بنی دشمنی کا۔ امام ہادی علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ جعل قلوب الائمہ موردۃ لارادتہ، بے شک خداوند عالم نے ائمہ علیہ السلام کے دلوں کو اپنے ارادے کی جگہ قرار دیا۔ بس خزان العلم کیسے ہیں ائمہ علیہ السلام؟ خزان العلم کیسے بنے ائمہ علیہ السلام؟ جب ان میں صلاحیت آئی، اس قابلیت تھی ان میں کہ خدا کے ارادے کی وہ جگہ بن سکیں۔ فَإِذَا شَاءَ اللہ، جب خدا وقت عالم چاہتا ہے تب وہ چاہتے ہیں۔ ہاں جی، قول تعالیٰ ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن یشاء اللہ، اے آل محمد تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ جو خدا چاہے۔ بس خداوند عالم نے خزانہ بنایا، ذخیرہ علم کا آل محمد کو بنایا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مرضی خدا تھے، وہ مظہر ارادہ خدا تھے، قابلیت ان میں تھی۔ بس اب اگر آپ قرآن کریم میں غور کریں، قرآن کریم میں دو لفظ یوز ہوئے، ایک دفعہ دو عبارتیں یوز ہوئی، یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، انبیاء انہیں تعلیم دیتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ ایک اس کے الٹ بھی ہے، ویزکیہم ویعلمہم، انبیاء ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور انہیں تعلیم دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ تزکیے کو پہلے ایک دفعہ مقدم کیا گیا اور تعلیم کو مؤخر کیا گیا، ایک جگہ پہ تعلیم کو مقدم کیا گیا اور تزکیے کو مؤخر کیا گیا، پاکیزگی کو بعد میں لایا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ اکثر دیکھتے ہوں گے آپ کہ اس بھری ہوئی دنیا میں آپ کو نظر آئے گا کہ تعلیم یعنی کیا؟ ڈگری۔ تعلیم یعنی ڈگری، جس کے پاس ڈگری ہے وہی معلم ہے، وہی استاد ہے، اسی کو ہی ہم رکھیں گے، اسی کو ہی نوکری دینی، اسی کو جاب دینی ہے اور کسی کو نہیں دینی۔ خداوند عالم فرما رہا ہے کہ دیکھیے تعلیم کا مقصد تزکیہ ہے، اگر تعلیم سے تزکیہ حاصل نہ ہو وہ تعلیم کسی کام کی نہیں، وہ ڈگری کسی کام کی
نہیں. بس تعلیم کا ہدف کیا ہے؟ تزکیہ. اگر تعلیم سے تزکیہ ہٹ جائے تو یہ تعلیم کسی کام کی نہیں. بس تعلیم کیا ہوئی؟ مقدمہ ہوئی تزکیے کے لیے. اور جہاں تزکیے کو مقدم کیا یعنی ہدف تعلیم کا کیا ہے؟ تزکیہ. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. خداوند عالم نے جب تعلیم دی انسان کو تو انسان خلق ہوا. تعلیم کو مقدم کیا گیا، خلقت کو بعد میں لایا گیا. یعنی انسان کی زندگی کب ہوتی ہے، انسان زندہ کب ہوتا ہے؟ جب اسے تعلیم ملے. تعلیم سے وہ ہٹ جائے تو وہ زندہ نہیں. اب جی بس محفوظ جگہ بننے کے لیے ضروری کیا ہے؟ انسان کے آپ دینا چاہتے ہیں کسی کو علم، تو علم دینے سے پہلے کیا چیز کاؤنٹ کرنی چاہیے؟ کس چیز کو دیکھنا چاہیے؟ اہل ہے یا نہیں، پاکیزگی ہے یا نہیں، محفوظ جگہ بننے کی قابلیت ہے یا نہیں. تبھی غور سے سنیے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لا تؤتوا الحکمہ، حکمت کو نہ دو غیر اہل کو. اگر تم نے حکمت پہنچا دی غیر اہل تک تو تم نے حکمت پہ ظلم کیا. اور اگر اہل کو بھی نہ دو وہ بھی ظلم ہے. ہاں جی، اور اگر تم نے حکمت کو منع کیا، اہل سے دور رکھا اہل سے، تو تم نے اہل پہ ظلم کیا. بس حکمت کو ہم نے پہنچانا ہے، تعلیم کو ہم نے پہنچانا ہے. یہ حکمت دے کیا؟ سورہ یوسف میں دیکھیے گا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب وہ جوانی کو پہنچے ہم نے انہیں حکمت دی. حکما و علما، حکمت اور علم دی. حکمت اور علم انسان کو کس سے؟ گناہ سے دور رکھتا ہے. گناہ سے دور رہے گا کیسے انسان؟ جب وہ حکیم ہو، جب وہ عالم ہو. بس قرآن کریم نے یہ فرمایا کہ علم کے اہل، حکمت کے اہل تب بنو گے جب تمہارا تزکیہ ہوگا، محفوظ جگہ تم بنو گے. محفوظ جگہ، سب سے محفوظ جگہ اس جہاں کی محمد اور آل محمد. تبھی کہا السلام علیک یا خزان العلم، سلام ہو تجھ پر آل محمد، تم علم کے خزانے ہو. محفوظ جگہ بنے ہو، قابلیت آئی تم میں. ومنتہى العلم، منتہا اس میں مکان ہے باب افتعال سے، نہیٌ کے مادے سے، نہا ینہا، نہا ینہا. منتہا یعنی حلم کے آخری مقام تک پہنچنا. حلم کے آخری مقام تک انسان جب پہنچ جائے تو اسے منتہا کہا جاتا ہے. جسے آپ کہتے ہیں انتہا کر دی، آپ نے انتہا کر دی. اب وہ بدتمیزی کی انتہا کر دی، علم کی انتہا کر دی، وہ اب سامنے والے کو دیکھ کے آپ بتائیں گے. آل محمد نے حلم کی انتہا کی. آل محمد نے بردباری کی انتہا کی. حلم کسے کہتے ہیں؟ حلم اطمینان اور سکون کی حالت کا حاصل ہونا. جب انسان کے پاس اطمینان اور سکون ہو، جیسے گردن پہ چاقو چل رہا ہو لیکن اطمینان اور سکون سے خدا کی راہ میں شہادت دے. تیر برس رہے ہوں، اطمینان اور سکون سے کربلائی نماز کو ادا کریں. شام کے بازار سے گزر ہو زینب سلام اللہ علیہا کا، لیکن اطمینان اور سکون سے یہ گزر ہو. یہ ہے حلیم، یہ ہے حلم، یہ ہے بردباری. اپنے بھائی کے لاشے پہ آئیں اور فرمائے کہ خدایا ہماری قلیل سی عبادت کو قبول فرما. یہ ہے بردباری. انسان مشکل حالات میں اپنے آپ کو کنٹرول کر لے اور نفس اور حالت اس کی مطمئن کی حالت ہو، اطمینان کی حالت ہو. اور یہ اطمینان آئے گا کیسے؟ جب انسان جڑا ہوا ہوگا خداوند عالم کے ساتھ. علم سے ہم مراد کیا ہے؟ علم خدا، علم توحید. علم توحید ہی ہر علم کا مرکز ہے. آپ کو علم توحید آتا ہے تو باقی علوم ٹھیک ہیں. اگر آپ کو علم توحید ہی نہیں آتا باقی علوم صحیح نہیں. اب امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کو علم تب تک فائدہ نہیں پہنچاتا جب تک اس کے ساتھ بردباری نہ ہو. بس علم دے کیا انسان کو؟ وہ جو ہم نے کہا تزکیہ،
علم سے ہدف کیا ہے؟ تزکیہ. اس سے علم انسان کو حلم دے، بردباری دے. امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں اگر عالم کا لباس حلم نہ ہو تو عالم معاشرے میں ننگا ہے. یعنی وہ عیوب سے بھرا ہوا ہے، وہ عیبوں سے بھرا ہوا ہے. بس عالم کا لباس کیا ہے؟ علم نہیں بلکہ کیا؟ علم. ہم نے کیا قرار دیا عالم کا لباس؟ علم. جو ہی آپ معاشرے میں عالم کا لباس علم قرار دیں گے معاشرہ پستی کی طرف جائے. ڈگریاں ہی سبب بنی کہ یہاں معاشرہ جو ہے، ایک عالم تھا جس نے ایٹم بم بنایا، آیا حلیم تھا؟ نہیں. اس نے دنیا کو تباہ و برباد کر دیا، بس لوگوں کو نقصان پہنچایا. کیوں؟ کیونکہ علم کے ساتھ کیا چیز نہیں تھی؟ علم. بس امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں علیک بالعلم. علیک جب بھی آئے پہلے مراد ہے تم پہ لازم ہے. علیک تم پہ لازمی ہے کہ تم علم سے کام لو. فإنہ رکن العلم. بس علم رکن علم ہے، علم ہے. بس جب آپ عالم کہلائیں گے کب؟ جب حلیم بنیں گے. حلیم ہی نہیں بنے تو عالم بھی نہیں ہے. اب علم آئے کہاں سے؟ علم آتا ہے عقل سے، اور عقل آتی ہے علم سے. تبھی امام فرماتے ہیں تشعب من العقل العلم. علم سے پھوٹتا ہے علم، اور علم سے آتا ہے علم. یعنی عالم کب کہلائے گا؟ تشعب من العقل. عقل سے نکلتا ہے علم، اور علم سے علم نکلتا ہے. پریشان نہ ہوئیے گا، پہلے علم ہی چاہیے ہمیں، لیکن عالم کہلائے گا کب؟ جب وہ حلیم بنے گا. جب وہ حلیم بنے گا. آج کل جھگڑوں اور فسادات کی وجہ ہی یہ ہے کہ انسان حلیم نہ ہو. بلکہ گھر دیکھ لیں آپ، گھر میں اگر بردباری نہ ہو، چاہے وہ بڑے کی طرف سے چاہے وہ چھوٹے کی طرف سے، گھر فسادات کا مرکز بن جاتا ہے. اس میں انسان رہ نہیں سکتا، اس میں انسان زندگی گزار نہیں سکتا. بس انسان عاقل بنے، اور عاقل بنائے گا کیا؟ انسان کو بندگی. عقل انسان کو بندگی سکھاتی. سنی ہوگی آپ نے کہ جناب جبرائیل جناب آدم کے پاس 3 چیزیں لے کے آئے: عقل، دین، حیا. عقل، دین اور حیا. جناب آدم نے کس کو چنا؟ پیکیج تھا کہ خداوند عالم کی طرف سے حکم تھا کہ اگر جو ہی آدم چن لے عقل کو، دین اور حیا اس کو ساتھ دے دینا. بس ذہن میں رکھیے گا، عقل انسان کو ہی دیندار بناتی. قرآن کریم میں قرآن کریم میں بہت زیادہ عقل کا ذکر ہوا ہے کہ اس جہاں میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. بلکہ ائمہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم ہی عقل والے ہیں. امام جعفر کے قرآن کریم میں جو آیات النحا آیا ہے، مراد ہم ہیں عقل والے. بس عقل انسان کو کیا سکھائے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں العقل ما عبد بہ الرحمن. عقل وہ ہے جس کے ذریعے خدا رحمان کی عبادت کی جائے. واقتصب بہ الجنان، اور جنتوں کو حاصل کیا جائے. حدیث قدسی ہے، غور سے سنیے گا، ہے ان اللہ خلق العقل. خداوند عالم نے عقل کو خلق کیا. فقال له اقبل. خداوند عالم نے کہا اے عقل میری طرف متوجہ ہو جا. فاقبل. وہ خدا کی طرف متوجہ ہوئی. وقال له ادبر. خداوند عالم نے کہا کہ منہ موڑ دے، دوسری چیزوں کی طرف رخ کر دے. فادبر. اس نے دوسری چیزوں کی طرف رخ کیا. فقال له تبارک و تعالی. خداوند عالم نے فرمایا عزتی و جلالی، میری عزت اور میرے جلال کی قسم، تجھ سے عظیم ترین مخلوق میں نے کبھی خلق نہیں کی. بس اب جی انسان عاقل بنا، عاقل سے حلیم بنا، حلیم سے وہ عالم کہلایا. حلیم جب بنے گا تب وہ بردبار بنے گا. غور سے اگر آپ نہج البلاغہ کا 5واں نمبر خطبہ اگر دیکھ لیں آپ، جب خلیفہ اول خلیفہ بنے
ابو سفیان نے چاہا کہ میں اس موقع سے فائدہ اٹھاؤں، یہ بہترین موقع ہے اسلام کو نقصان پہنچانے کا۔ جناب عباس کے پاس آئے اور کہا کہ علی علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں، آپ جنگ کریں، اور علی کی امامت میں ہم جنگ کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب آئے امام علی علیہ السلام کے پاس، امام علی علیہ السلام نے سیدھا جواب دیا، منفی جواب دیا۔ وجہ کیا تھی؟ حلیم تھے۔ امام نے فرمایا کہ امام نے یہ کہا کہ امام اڑتا ہے اپنے پروں کے ساتھ، اپنے آوان اور انصار کے ساتھ، افسوس کہ میرے پاس آوان اور انصار نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل۔ اب حلم دے کیا؟ حلم دے وقت شناسی، حلم دے وقت شناسی۔ وقت شناس جب انسان بنے اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں نے اب کیا قدم اٹھانا ہے۔ بس وقت شناس جب انسان بنے، انسان کو معلوم ہو جاتے ہیں کہ یہ غضب کا راستہ ہے، اب یہ غضب کا وقت نہیں، اب یہ صبر کا وقت ہے، اب یہ صبر کا وقت ہے، اب یہ نکلنے کا وقت ہے، اب یہ خاموش رہنے کا وقت ہے، اب یہ کربلا میں یزید کے مخالف قدم اٹھانے کا وقت ہے، اب یہ صلح کرنے کا وقت ہے، اب یہ دعاؤں کے ذریعے لوگوں تک توحید کو، امامت کو، نبوت کو پہنچانے کا وقت ہے۔ جب عالم یہ سمجھ لے، سمجھو کہ وہ کامیاب ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جو ہی زمانہ بدلتا جائے، زمانے کے حالات بدلیں گے، زمانے کے حالات جب بدلیں گے موقف بھی بدلتا جائے گا، سمجھ میں بھی فرق آتا جائے گا، موقف بھی بدلتا جائے گا۔ عالم کو اس کے مطابق قدم اٹھانا چاہیے، وقت کے مطابق قدم اٹھانا چاہیے، حالات کے مطابق قدم اٹھانا چاہیے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے پاس دو آپشن آئیں، ایک کہ میں مدینے جاؤں، خراسان جاؤں، معذرت خراسان جاؤں، یہاں میں مدینے میں رہوں، اگر مدینے میں رہوں تو تمہیں قتل کیا جائے گا، مامون نے کہا کہ تمہیں قتل کیا جائے گا، اور خراسان میں آؤں تو ولی عہدی مجھے ملے گی۔ میں نے ولی عہدی کو قبول کیا، خراسان جانے کو قبول کیا۔ دوم، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ہارون غضبناک ہوا، ہارون شیعوں پہ غضبناک ہوا، میں نے اس کے غضب کو اپنی طرف لوٹایا امامت کا اعلان کرنے کے ذریعے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے وقت کو دیکھا کہ یہ وقت ایسا ہے جس میں ہارون کے غضب کو اپنی طرف لوٹایا جائے اور شیعوں کو مضبوط کیا جائے۔ بس ائمہ علیہ السلام کے اقدامات میں وقت شناسی آپ کو اہم ترین ایک پہلو کے طور پہ نظر آئے گی۔ وجہ کیا ہے؟ ائمہ علیہ السلام حلیم تھے، تبھی امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں صبر تو میں نے صبر کیا، وفی العین قضا میری آنکھ میں تنکا تھا، وفی الخلق شجا میرے گلے میں، وفی الحلق شجا اور میرے گلے میں ہڈی تھی۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں خطبہ نمبر 26 میں نہج البلاغہ میں، فنظر تو میں نے جب اس وقت معاشرے پہ نظر کی، میرا کوئی مددگار نہیں تھا سوائے میرے اہل بیت کے، فظننت میں نے ان کو موت میں جانے سے پرہیز کیا، اور میری آنکھیں اگرچہ آنسوؤں سے پر تھی میں اسے پی گیا، تلخ حالات پہ میں نے صبر کیا، اور یہ حالات میرے لیے تلخ تھے، اس کے باوجود میں نے صبر سے کام لیا اور اپنا کام کیا۔ بس یہ ایک مہم ترین امر کہ انسان حلم سے وقت شناس بنتا، حلیم سے وقت شناس بنتا۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔